بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالا تری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعد اس تمہید کے جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 19 ہے۔ ہمارا درس گزشتہ درسوں میں ایمان کے 6 ارکانوں میں سے پہلا رکن ہے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا۔ کیسے لانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا علم دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی ذات پر کما حق کو ایمان لائیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی بات کی، فاعلم جان لو، علم حاصل کر لو۔ کس چیز کا؟ کلمہ توحید کا، کیونکہ ہماری اصل روح جو ہے نا وہ توحید ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادتیں۔ جب تک انسان کلمہ شہادتیں کی گواہی نہیں دے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب شہادتین میں پہلی شہادت توحید ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو شرک پھیلا ہوا ہے، شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اس کی سب سے پہلی اور اہم وجہ ہے کہ اللہ کی توحید سے ناواقفیت۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے توحید کیا ہے۔ کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ، کئی لوگوں کو تو ترجمہ معلوم رہے گا، معنی معلوم رہے گا، وہ معنی بھی صحیح نہیں کہتا اللہ معبود ہے۔ ایسا نہیں ہے، کلمے کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو آج ہم کلمے کا مفہوم سمجھیں گے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس میں کیا ہے، اللہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے، اور ہمیں کیسے علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے، توحید پر عمل کرنا ہے۔ تو کلمہ میں 2 امر ہیں، 2 حکم ہیں، 2 جز، 2 پارٹ ہیں۔ جب تک دونوں کو نہیں سمجھیں گے ہمیں کلمے کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آج بے شمار مسلمان ہمارے ممالک میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں توحید سے خالی ہے۔ نماز پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، یہ اعمال ہیں، یہ تو کرنے ہیں، لیکن کب؟ توحید کے بعد۔
ہمیں توحید کی خبر نہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بولتا ہے یا رسول اللہ مدد, تو اس کی پوری نماز بیکار ہو گئی, کیونکہ نماز توحید کا درس دیتا ہے. اللہ اکبر, توحید, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. تو یہ کلمے میں 2 امر ہیں. پہلا امر نفی, انکار, لا الہ, لا یعنی نہیں, الہ معبود. تو پہلے ہمیں انکار کرنا ہے کہ کوئی ہستی دنیا میں نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. اچھا, معبود کس کو بولتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو عبادت میں دعا بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا. اب خود اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو تمہاری پکار کو سنو. پکارنا دعا ہے. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے لا الہ, ایسی کوئی ہستی نہیں ہے دنیا میں جس کو پکارا جائے. سب کی نفی کرنا ہے. اب چونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں, عربی ہماری لغت نہیں ہے, کلمہ پڑھ لیے بس. لیکن جو کفار مکہ تھے, مشرکین مکہ تھے, وہ عربی تھے, انہیں کلمے کا معنی معلوم تھا. جب اللہ کے نبی نے ان کو کلمہ بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہ یہ کلمہ پڑھو, تو انہوں نے انکار کر دیا. ہم نے انکار کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں نا, انہوں نے انکار کر دیا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے قرآن, جب اللہ کے نبی نے دعوت دی کلمہ توحید کی, تو آگے سے وہ کفار کہتے ہیں, مشرکین مکہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, ہم ایسا کلمہ پڑھے کہ سب الہ کو چھوڑ دے, الہ واحدہ, ایک کو پکڑ لے. دیکھیے کفار مکہ کتنے سمجھدار تھے نا, عربی جانتے تھے, کلمے کا معنی معلوم تھا. لا الہ, کوئی منع, لات نہیں, کوئی منات نہیں, کوئی عزا نہیں, کوئی اول نہیں, کوئی بت نہیں, سب کا انکار. تو انہوں نے کہا ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو عجیب بات ہے. اچھا, ہمارے میں عجیب نہیں, کیوں؟ ان کے 360 بت تھے, ہمارے 1000 کے اوپر. ہر گلی میں درگاہ ہے, ہر ملک میں ولی اولیاء اکرام بیٹھے ہوئے, کوئی رزق دے رہا ہے, کوئی بچے دے رہا ہے, کوئی شفا دے رہا ہے. پکارا جا رہا ہے نا بھائی. اللہ کو چھوڑ کر جو گھروں کو پکارتے ہیں, معنی کیا ہے کہ ان لوگوں نے کلمہ سمجھا نہیں. کفار مکہ کو کلمے کا معنی معلوم تھا, تو انہوں نے کہا نہیں, ایسا کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے کہ ایک اللہ کو پکڑو سب کو چھوڑ دو, زمین والوں کو. تو لوگوں نے انکار کر دیا. ہم نے انکار کیوں نہیں کیے کہ ہمیں کلمے کا معنی نہیں معلوم ہے. کلمہ اللہ کا پڑھے, اقرار اللہ کی توحید کا کی, اور عبادت غیر اللہ کی ہو رہی ہے. کیا عبادت؟ اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے, اللہ کے صفات میں مخلوق کو شامل کیا جا رہا ہے. اللہ کی عبادات بہت ساری ہے. ایک عبادت دعا ہے, دعا صرف اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے قرآن مجید لہو دعوت الحق, پکارا جانے کا حق صرف اللہ کا ہے. کیونکہ یہ حق اللہ نے کیوں رکھا ہے اپنے پاس؟ وہ رب العالمین ہے. جب ہم نہیں تھے اللہ تھا, جب ہم نہیں رہیں گے اللہ ہی ہوگا. وہ اول و آخر. توحید جانا بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں میں الجھن پیدا ہوگا, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے ہمارے ملک میں, تو عجیب بات دوسری باتیں ہوتی ہے. ساری باتیں سنو, مراجعہ کرو قرآن و حدیث پر, قرآن سے چیک کرو کس کی بات صحیح ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تدعو مع اللہ احدا, سورہ جن کی آیت, اللہ کہتا ہے فلا تدعو, مت پکارو. کس کو؟ اللہ کے علاوہ غیروں کو. مع اللہ, دون اللہ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ کے علاوہ, نہیں, اللہ کے ساتھ. کیونکہ مسلمانوں میں ایسے ہے نا, اللہ بھی بولتے یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا غوث, یا اللہ یا غریب نواز,
تو اللہ کہتے ما اللہ، اللہ کے ساتھ مت پکارو، کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے. لہو دعوت الحق. تو کلمہ توحید ہمیں ایسی دعوت دیتا ہے، ہمیں ایسا علم دیتا ہے جس کی بنا پر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اور یہ ہم کو جاننا ضروری ہے. خود قرآن میں کہتا ہے فَعْلَمْ، حکم کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے فَعْلَمْ، علم حاصل کرو. کس کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا. ہر مسلمان کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان ہوا ہے نا بھائی. تو ہم پر ضروری ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے میں اسلام میں آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں. کئی مسلمان ایسے ہیں منہ سے ادا کرتا ہے لا الہ الا اللہ اور عبادت غیر اللہ کی کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہے. تو جو آدمی کے اندر شرک ہو اس کے اندر توحید نہیں رہتی. توحید اس کے اندر ہے جس کے اندر شرک نہیں رہتا. اور شرک سے بچنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، معرفت ضروری ہے. اب اسی کلمے کے معنی کو اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کے اندر. کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ. کلمہ کیا پڑھے؟ لا الہ. یہ ایک جز، ایک پارٹ ہے. انکار، کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جس کی عبادت کی جائے. تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے فَمَن يَكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ. اور جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت وہ ہے جو اللہ کے مقابل کسی کو کھڑا کرے، اللہ کی صفت کسی کو دے. اللہ علام الغیوب ہے، ہم کہتے نہیں ہمارے پیر بھی علام الغیوب ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. تو یہ حرام ہے، یہ شرک باللہ ہے کہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے. اللہ نے علم غیب کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا، ہم انکار کرتے تھے تمام طاغوت کا. نہ زمین کے اندر کوئی طاغوت ہے نہ اوپر کوئی طاغوت ہے سوائے الا اللہ، سوائے اللہ کے. جب یہ علم ہمارے اندر آئے گا تو شرک جائے گا، پھر ہم موحد بنیں گے. آج ہمارے اندر توحید نہیں ہے، لفظی معنی ہے کہ میں مسلمان ہوں. اب ہوں نہیں ہوں قرآن بیان کرتا ہے. قرآن ایک ایسا آئینہ ہے جو شکل دیکھو وہ تمہیں دکھائے گا تم مشرک ہو کہ موحد ہو. اگر موحد ہے تمہیں پکارنا صرف اللہ کو ہے، تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، نظر نیاز بھی دینا تو اللہ کے لیے، تمام عبادات اللہ کے لیے، کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اگر شریک کیا فلا بزرگ فلا بزرگ تو وہ مشرک ہو گیا. اس نے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کر دیا. اب ذات میں کیسے شریک کرتے ہیں مسلمان؟ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. اب اللہ کی ذات نور ہے، تو نور میں سے نور یعنی اللہ کے نور سے نور جدا ہونا، یعنی اس کی ذات میں شریک کرنا ہے. یہ شرک اکبر ہے. یہ غلاظت تو کفار مکہ کے اندر بھی نہیں تھی. مشرکین مکہ نے بھی یہ نہیں کہا تھا جو آج کا مسلمان کہتا ہے. تو اس کی ذات میں شریک ہو گیا. دوسرا اس کی صفات بہت ساری ہے، انشاءاللہ آگے در چلتا رہے گا، ساری صفتیں ہم بیان کریں گے. تو جتنی بھی اللہ کی صفات ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے ہم مخلوق کو نہیں دے سکتے. اللہ رازق ہے حقیقی، دنیا میں کوئی رازق نہیں. اللہ خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز اللہ نے بنائی، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ توحید ہے، یہ سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اگر کلمہ توحید ہمارے اندر آ گئی، عمل میں کوتاہی بھی ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا. اگر ہماری توحید میں شرک آ گیا، زمین سے لے کے آسمان تک نیکی سے بھر دے، تمام نیکی اللہ ہوا منصورہ کر دے گا، بیکار کر دے گا. کیوں؟ اس کے اندر توحید نہیں. توحید بہت ضروری ہے. توحید پر زور دو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، غریب ہو، امیر ہو.
عربی ہو عجمی ہو ہے مسلمان، اس پر لازمی ہے کہ وہ توحید سیکھے، توحید معلوم کرے، علماء سے رجوع کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے، اپنے آپ کو موحد بنائے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے بنا علم کے موحد بن نہیں سکتا۔ جب توحید کا علم آئے گا تو موحد بنے گا، جب توحید کا علم نہ ہوگا تو اس کے اندر لا محالہ شرک موجود ہوگا، کیونکہ توحید کی ضد میں شرک ہے، شرک کی ضد میں توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو شرک نہیں ہوگا، اگر توحید نہیں ہے تو اس کے اندر شرک آئے گا۔ کیوں؟ شرک پہنچانے والے شیاطین بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ آج بے شمار مسلمان ہیں جو شرک کے اکبر میں مبتلا ہے، شرک کے اکبر، اور ہے مسلمان، لمبی داڑھی، بزرگ آدمی، ہاں جی، لیکن عقیدہ بات ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غوث پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، غوث پاک سب کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ساری مدد، ٹھیک ہے۔ جب ان کو دفنایا گیا نا قبر کے اندر، تو وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ وقت کے حاکم نے ان کی ہڈیوں کو نکال کے دریا دجلہ میں بہا دیا۔ اگر وہ قادر ہوتے تو اپنے آپ کو بچاتے۔ جو شخص اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ رب نہیں بن سکتا، وہ خالق نہیں بن سکتا، وہ الہ نہیں بن سکتا، بلکہ وہ خود مخلوق ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں۔ یہ فرق جب تک نہیں آئے گا ہم موحد نہیں بن سکتے۔ توحید پرست بننا ہے، قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ توحید پرست بننا ہے، توحید کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے تو اللہ قرآن کی آیت بنا کے اتارا بھائی۔ اللہ کہہ رہا فَعْلَمْ، اے انسان سیکھ، معلوم کر۔ کیا چیز؟ نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ بھی اعمال ہے نا، اس کا تذکرہ ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے انہ لا الہ الا اللہ، کلمے کا معنی مفہوم معلوم کرو۔ کفار مکہ ہم سے بہتر تھے سمجھنے میں، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہم جاہل ہیں، ہم بے علم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، عبادت غیر اللہ کی ہوتی۔ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جب کلمہ نے کہہ دیا کہ پہلے انکار کرنا ہے کہ لا الہ، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی غریب نواز جب نہیں ہے تو سوائے اللہ کے الا اللہ، یہ عقیدہ آنا چاہیے۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام میں تھا۔ وہ صحابہ کرام جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جب توحید ان کے اندر آئی تمام برائیاں ختم ہو گئی، پورا شرک ختم ہو گیا، شرک کی دھجیاں اڑا دیے۔ لیکن آج وہی مسلمان، کلمہ گو مسلمان، وہی عمل کر رہا ہے جو صحابہ کفر میں کرتے تھے جب غیر مسلم تھے۔ جب مسلمان ہوئے شرک کا جنازہ اڑ گیا، شرک کو ملیا میٹ کر دیے۔ ہر وہ عمل جو شرک کہلاتی تھی اس کو نیست و نابود کر دیے۔ لیکن آج وہی مسلمان اپنے ہاتھ سے درگاہ بنا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے شرک کے اڈے بنا رہا ہے، نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کے شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، قرآن کا غلط معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے خود سنا، مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے غیر اللہ کو پکارو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا کفر تو کافر لوگ بھی نہیں کیے تھے، کفار مکہ نے بھی نہیں کیے تھے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے دین کے نام پہ۔ کہ تو قرآن میں دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں اے ایمان والو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز سے، صبر سے۔ دیکھو نماز غیر اللہ ہے، دیکھو صبر غیر اللہ ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔ نماز انسان ہے، نماز مخلوق ہے؟ بولو میرے بھائی، نہیں، نماز تو ایک عمل عبادت ہے۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو مت پکارو، ایک مرے ہوئے کو مت پکارو، وہ اس لائق کا نہیں ہے کہ تمہاری پکار سنے گا۔ لیکن اس کی تسبیح کہاں دے رہے ہیں؟ قرآن کی اس آیت میں کہ اللہ نے کہا مدد طلب کرو۔ جب مدد طلب کرو اللہ نے کہہ دیا یہ تو ولی اللہ ہے، یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ یہی باتوں کفار مکہ بھی کرتے تھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن جس کو تو نے مالک بنایا،
جس کو تو نے یہ صلاحیت دی. آج کا مسلمان وہی بات کہتا ہے، کہتا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا نا یہ اولیاء اللہ کو پکارو، یہ تمہاری پکار سنیں گے. ایسے برے برے گندے گندے عقیدے میرے بھائی کہ گھین آتی ہے. یہ مسلمان ہے جس نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے اور عمل شیطان کا کر رہا ہے. شیطان نے پورا زور لگا رہا ہے، مسلمان کو گمراہ کر رہا ہے. آؤ اپنی اصلاح کریں، آؤ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، میرے اندر توحید ہے. بنا علم کے توحید نہیں آتا. جب تک کھانا پیٹ میں نہ جائے بھوک مٹے گی؟ مٹے گی بھائی؟ دیکھ دیکھ کے بھوک مٹے گی؟ پھر توحید کیسے ہمارے اندر آئے گا؟ یہ میں پڑھتا ہوں کلمہ پڑھنا الگ ہے، اس کو سمجھنا الگ ہے. کلمے کو سمجھنا ہے. کلمے کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول بھیجا توحید کو سمجھانے کے لیے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 23 سال میں آپ نے توحید سکھایا. ہم 23 منٹ میں دین سیکھ لیں گے، توحید سیکھ لیں گے؟ تب تک ہم عربی والے بھی نہیں، عربی بھی جانتے نہیں. جب تک کہ قرآن کا مطالعہ نہ کرے، جب تک قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھے، جب تک اہل علم سے رجوع نہ کرے، اہل علم کے پاس جا کے دین نہ سیکھے. جس طریقے سے روزی کمانے کے لیے ہم اپنے گھر سے ڈیلی نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے، کوئی جارہ میں، کوئی فائل میں، کوئی کدھر روزی کمانے کے لیے 8-8 12-12 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو دین سمجھنے کے لیے، دین کو معلوم کرنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس، آدھا گھنٹہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کیا ہے ہمارے اندر؟ نہ دین کی محبت، نہ دین کی تڑپ، نہ دین کا علم. تب جا کے یہ جوہلگی جماعت ہم میں موجود ہے جو شرک و بدعت کر رہی ہے. اللہ کو چھوڑ کر ایسی درگاہیں بنی ہے میرے بھائی. میں دیکھا مسجد بازو میں جماعت کے وقت میں لوگ بہت کم اور درگاہوں میں جگہ نہیں ہے. مرد کا عورت کا اختلاط، گندگی، زنا بدکاری، فحاشی، چوری چماری، مکاری، اور سب سے بڑا شرک اکبر ہو رہا ہے. یہ چاہیے تھا کہ مسجد میں آ کے عبادت کرتے. یہ عبادت کو چھوڑ کر وہ عبادت کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کا عمل ہے. ان لوگوں نے قبر کی پوجا کی تھی. ہمیں تو منع کیا گیا، ہمیں تو روکا گیا. اور کلمہ توحید ہم کو روکتا ہے. جب کلمہ سمجھ جائے لا الہ، کیا مطلب؟ لا الہ، کوئی غوث نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں سب کا انکار کرنا ہے. تو مسلمان خالی رٹ لیا رٹا مارنے کی طرح تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. رٹا نہیں مارنا ہے، اس کلمے پر عمل کرنا ہے. صحابہ رٹا مارتے آج اب ہندو ہوتے. صحابہ نے توحید سمجھا، توحید کو آگے پہنچایا. ہماری باری آئی، ہم خود ہی موحد نہیں تو ہماری فیملی، ہمارے بھی بچے کہاں سے توحید والے بنیں گے؟ جب گھر کا بڑا ہی مشرک ہو، گھر کا بڑا ہی جاہل ہو، توحید کو نہ جاننے والا ہو، اس کے بھی بچے کو کیا ہو؟ پھر یہ نسلیں آگے بڑھتی ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں جی اتنے سارے لوگ درگاہ میں جا رہے، سارے بیوقوف ہیں. سارے بیوقوف ہیں. کیوں؟ قرآن منع کرتا ہے. جس بات کو قرآن روک دے وہ دین ذہن نشین کر لو. فَعْلَمْ ہر مسلمان پہ فرض ہے، صرف علماء پہ نہیں ہے. ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نا، اس پر فرض ہے. کس چیز کا؟ کہ کلمہ توحید کو سمجھے. کلمہ توحید کا معنی کتابیں موجود ہے، کتاب التوحید بہت ساری لغت میں موجود ہے اور سستی ہے، دینار 2 دینار کی ملتی ہے. لاؤ مارکیٹ سے. اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا محب کرنا ہے، اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے، اپنے آپ کو قیامت کی رسوائی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. توحید سیکھنا ہوگا. توحید سیکھنے سے آتی ہے، سینہ بسینہ نہیں آتی. ایٹومیٹک کھانا نہیں آتا. ایٹومیٹک گھر میں بیٹھے کھانا آ جائے گا؟ ایک مہینہ گھر میں بیٹھو، کام پر مت جاؤ، آئے گی روٹی روزی؟
دنیا کمانے کے لیے محنت، دنیا کمانے کے لیے علم، ڈاکٹر بننا پڑتا، انجینئر بننا پڑتا، کتنی ڈگری، کتنی کتابیں. کبھی نہیں بولتا اور اتنی کتابیں کہاں سے پڑھوں، میرا دماغ کدھر. توحید کی باری آئی، اب یہ تم سوس بن جاتا ہے. کہتے ہیں کیا کون سا بوجھا ڈال دیا میرے اوپر، کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے. میں کہ جانے دو، قیامت کے دن دنیا تمہارے ساتھ نہیں آئے گی، تمہارے ساتھ رب کی توحید آئے گی. اگر ہم توحید سیکھیں، سیکھ کر عمل کریں، اس کے اندر شرک کبھی نہیں آئے گا. پورے صحابہ کو دیکھو، 110 سال تک صحابہ کرام تھے. آخر صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئی. پورے صحابہ کو دیکھو، کوئی مشرک نہیں تھا، شرک کا نام نشان نہیں تھا. پھر ان کے شاگرد تابعین آئے، ان کا دور دیکھو، کوئی تابعی مشرک نہیں تھا. لیکن آج کا مسلمان دیکھو، آج کے مسلمان دیکھو، 1000 میں سمجھتا ایک ہوں گا موحد، توحید پرست. ہر ایک میں شرک موجود ہے. کیوں؟ علم نہیں. یاد رکھو، علم سیکھنا ضروری ہے. علم سے توحید معلوم کرو گے، کبھی شرک نہیں کرو گے زندگی میں، کیونکہ علم آ گیا. اب علم نہیں ہے میرے پاس، علم سو موجود ہے. نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں پکارو غیر اللہ، 2 نظر نیاز، تمہاری منتیں پوری کریں گی. کون منتیں پوری کرے گا؟ پوری کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ سب علم ہمیں رب کی توحید سے ملتا ہے، اور رب کی توحید فقط قرآن و سنت میں ملتا ہے. قرآن و سنت ہمیں اہل علم سے ملتا ہے. اہل علم ضروری ہے. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے فاسألوا، اللہ کہہ رہا قرآن میں فاسألوا، سوال کرو. کن سے؟ اہل ذکر، اہل علم سے. ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے. جمعہ کا مبارک دن، ماشاءاللہ چھٹی کا دن، کھیل کود میں، موج مستی میں، کھانے پینے میں. کہ تو ہفتہ بھر کام کیا، ایک دن ملتا آرام کرنے کا. تو قبر میں کیا کرے گا؟ قبر میں کیا کرے گا؟ کون سا دن وہاں چھٹی ہے تیرے لیے؟ وہاں تو ہر دن عذاب رہے گا. اگر تو توحید والا نہیں ہوا تو اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے علم توحید سیکھنا ہے. ایک ٹائم کھانا مت کھا، علم سیکھ. اللہ تجھے برکت دے گا، اللہ تجھے شفا دے گا، اللہ تیری مصیبت دور کرے گا. اللہ بڑا غفار ہے. کس پر؟ لمن تاب وآمن، وہ مسلمان جو توبہ کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، وہ مسلمان جو ایمان لانے والا ہے. تو ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے. توحید کہاں ملے گی؟ اللہ کی کتاب میں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر توحید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ توحید بہت اہم ہے. اللہ دنیا بنایا توحید کے لیے. اللہ دنیا ختم کرے گا اس وقت جب توحید والے مسلمان رہیں گے. جیسے آج کے مسلمان مشرک ہے نا، یہ رہیں گے مسلمان، لیکن موحد ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی. پوری دنیا میں اگر ایک موحد بھی زندہ ہے، قیامت نہیں آئے گی. کتنا بڑا اعجاز ہے، کتنا بڑا اعجاز اللہ نے دیا ہے. ایک موحد مسلمان رہیں گے، جیسے آج ہے مسلمان قبوری رہیں گے مسلمان، لیکن موحد ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی. آج قیامت نہیں آ رہی ہے کیونکہ موحد موجود ہے، اللہ کے ماننے والے موجود ہے. غیر اللہ کا احترام کرنا ہے، غیرمتی نہیں کرنا ہے. لیکن جو اللہ کا حق ہے نا، وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. ہم دنیا میں اپنا حق کسی کو نہیں دے سکتے ہم. تو وہ تو رب العالمین ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو اس کے حق میں وہ کیسے برداشت کرے گا کسی اور کو شریک کر؟ کس کو شریک کر؟ جس کو اس نے پیدا کیا، جس کو غوث بولتے ہیں نا. کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. کون ہے وہ؟ بنی آدم ہے. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سارے بنی آدم ہیں، ہے کہ نہیں؟ سارے بنی آدم مخلوق ہے. اور جو مخلوق کو پیدا کرتا وہ مخلوق نہیں، وہ خالق ہے. خالق کو موت، مخلوق کو موت آتی ہے، آ رہی ہے، آتے رہے گی. خالق کو موت نہیں آتی ہے. تو ایسوں کو پوجا کرو، ایسوں کی عبادت کرو، اس کی توحید کو مانو. اس کو موت نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو بھوک نہیں لگتی. ہم کو بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی لگتی ہے نا بھائی.
تو ہم مخلوق ہیں، تو مخلوق خالق کو جمع نہ کرو. لیس کمثلہ شیء، اللہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم مخلوق ہے، ہم خون گوشت سے بنے، لوتھڑے سے بنے ہوئے ہیں. اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ہماری مثل کا نہیں ہے. اللہ اپنی شان کے لائق جیسے اس کی شان ہے ویسے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتانیت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص پڑھتے نا، سورہ اخلاص یہ توحید کا لمبردار سورہ ہے. اس سورت میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. چھوٹے منہ سے بولتے ہو اللہ ایک ہے. اللہ اگر ایک ہے تو قبر والے پھر کون ہیں؟ اگر اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے تو غیر اللہ کی عبادت کیوں ہے؟ نظر نیاز غیر اللہ کے لیے، پکارنا غیر اللہ کے لیے، عاجزی، انکساری، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں وہاں پر. آج تو وہ ڈیولپ ہو گیا ڈرامے جو درگاہیں بنی ہوئی ہیں. ہمارے وقت میں 30-35 سال پہلے اتنا ہنگامہ نہیں تھا، اتنی بے شرمی نہیں تھی، عورتوں کا ناچ نہیں تھا. آج تو عورتیں ناچ رہی ہیں، ہجڑے ناچ رہے ہیں. اور کیوں نہ ناچے؟ جہاں شیطان ہوگا وہاں شیطانی عمل ہوگا، اور جہاں رحمان جیسے مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بے حرمتی، بے حیائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے. وہ شیطان کا گھر ہے، اور شیطان کا کام صرف فحشہ پہنچانا ہے، گندگی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر